شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آج سورہ انفال کی آیت نمبر 47 پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے ان رسومات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو آج ہم بہت فخر و غرور اور تکبر کے ساتھ مناتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے خیال سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان کے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم میں ہیں۔ اصل میں یہ آیت جنگ بدر میں ہونے والے واقعات کے تسلسل میں تھی، لیکن اس میں جو ابو جہل جو فوج لے کر نکلا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے آنے کے لیے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے خیال سے نکلے۔ کفار مکہ جو تھے وہ تکبر اور غرور اور ریاکاری کے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ ایسے مت نہ ہو جانا۔ لیکن اگر آج ہم سوچیں تو ہم ایسے گانے بجانے اور ریاکاری اور تکبر کے ساتھ کس چیز کے لیے نکلتے ہیں؟ اس آیت کو دیکھ کے تھوڑا سا غور کریں، اپنے شادی بیاہ کے منظر کو سوچیں۔ بارات کے نام پر ایک فوج نکلتی ہے باقاعدہ، گھوڑے پر بیٹھ کر، ایسے لگتا ہے جیسے ملک فتح کرنے جا رہے ہوں۔ دھمال، بنگڑے، سب ابو جہل والی حرکتیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے لا تکونو، اہل ایمان تم نے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا۔ افسوس کے ساتھ کہ آج ہم مسلمانوں کے جو طور طریقے ہیں ان میں ریاکاری ہی ریاکاری ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور قرآن کے سارے احکامات بھول کر اسی بطر اور ریا کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑی بڑی باراتیں اس لیے لے کر جاتے تھے کہ انہیں پیدل آنا ہوتا تھا، اور لڑکی نے جو زیورات یا جو قیمتی چیزیں ساتھ ان کے ہوتی تھیں ان کی حفاظت کے لیے بھی لوگوں کو لے کے جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں سیکیورٹی کا بندوبست ہونے کے باوجود ہم اسی روش پہ چلے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنی خوشی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیسے روکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ ہم اپنی نمازیں تک بھول جاتے ہیں، جو ظہر کے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں تو عشاء کو گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان میں کہیں کوئی نماز نہیں، کہیں کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں، اور کوئی عبادت نہیں، بس ایک میلہ لگ گیا ہوتا ہے۔ نہ صرف شادی والے بلکہ جو شریک ہوتے ہیں ان سب کے اندر بطر اور ریاکاری خوب کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور یہی فخر و غرور اور دکھاوا اللہ تعالیٰ کی دونوں ناپسندیدہ چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری غمیاں اور خوشیاں گھومتی ہیں۔ یہ آیت جو ہے کوئی شادی کے لیے نہیں اتری، بلکہ ایسے لوگوں کے طور طریقے اختیار نہ کرو یہ کہا گیا ہے۔ مراد کہ صرف جنگ نہیں بلکہ کسی بھی کام کے لیے نکلتے وقت ایسے کاموں کی مشابہت اختیار نہ کرو، خواہ وہ شادی کا موقع ہو یا جنازے کا۔ آج ہماری شادیاں اور ہمارے جنازے ہم لوگوں نے انہیں بھی دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہماری شادی کے کھانوں میں اور جنازے کے یا 40ویں کے کھانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی تیار تھی،
سب انتظامات مکمل ہو گئے تھے، جو کھانا بنانے کے لیے جو بھی ایسیسریز تھیں سب گھر آ گئی تھیں۔ اتنے میں لڑکی کا دادا فوت ہو گیا۔ وہ جتنا کچھ جمع تھا گھر میں شادی کے لیے وہ سب ان کے جنازے پہ لگ گیا، بلکہ اس سے زیادہ لگ گیا۔ پھر محض اس لڑکی کی شادی اس لیے لیٹ سے لیٹ ہوتی گئی کہ ان کے پاس تنخواہ ہی اتنی تھی کہ بس وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، یا جنازہ بکتا سکتے تھے یا شادی۔ آج ہم نے کس طرح سب چیزوں کو مشکل کر دیا اپنے لیے خود۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خاوند اور اپنے گھر والوں، اپنے بیٹوں کی زندگیاں مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ خاص کر ہم عورتیں یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ مرد یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ یہ عورتیں نہیں سمجھتی۔ مسلمانوں کا قرآن کے مطابق ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، خوشی کا، غم کا، جنگ کا، ایک باوقار طریقہ۔ تکبر، غرور، ریاکاری یہ ان میں کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی قرآن پاک میں اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں دیکھیں، اور ان کے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں جس نیت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ میرا مقصد ہے کہ ان فضولیات میں سے جو ہم کرتے ہیں ان میں سے بچنے چاہیے۔ وہ پیسے جو ہم پانی کی طرح بہا دیتے ہیں ایسے کاموں پہ جس میں ہمیں ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے، انہی پیسوں کو سیو کر کے اسی لڑکا لڑکی کو جس کی شادی ہے کیوں نہیں ہم عمرے پہ بھجواتے، کیوں نہیں ہم حج پہ بھجواتے، کیوں ہمارے لوگ ساری ساری زندگی حج عمرے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کیوں ان پیسوں کو غریب لڑکیوں کی شادی پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں جہنم میں عورتیں ایسے ہی زیادہ نہیں ہوں گی۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے آگے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ بچے نہیں مانتے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی، اور شوہر تو آدھے سے زیادہ یہ چیز چاہتے ہی نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو خدا را میری صرف ریکویسٹ یہی ہے کہ اب کی جو ہو چکا اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہماری اب کی جو جنریشن ہے ان میں یہ شعور ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مرد کا مقام کیا ہے، اسے قوام کیوں کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اس سے جواب لیا جائے گا ہر اس عمل کا جس کا اس کے پاس اختیار تھا، کرنے دینے کا بھی اور روکنے کا بھی۔ اسی دعا کے ساتھ یہ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ موقع پر ہم سب کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، صرف باتیں ہی باتیں کرنی آسان لگتی ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ قدم صاحب حیثیت لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔